वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी सूरत हाल एक मरतबा फिर इंतहाई कशीदा हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के साथ हर तरह के राब्तों को ख़त्म करने का ऐलान भी सामने आया है और दूसरी जानिब अफगानिस्तान की तरफ से भारी हथियार जिनमें टैंक और तोपें भी शामिल हैं उनको पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद पर तैनात भी कर दिया गया है। और इसके साथ साथ तालिबान हुकूमत का एक और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम सामने आया है, जिसके तहत तालिबान हुकूमत की तरफ से 4300 कैदियों की सजाओं में नरमी करके उन्हें रिहा करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और इस हुक्मनामे का अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये जिन कैदियों की रिहाई का हुक्मनामा जारी किया गया है, ये संगीन जराइम में मुलव्वस थे, जिनमें इनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि इनका ताल्लुक दाइश खुरासान से है और दाइश ने अफगानिस्तान के अंदर किसी तरह के हमले किए थे और इन हमलों में मुलव्वस होने की बुनियाद पर इन 4300 अफराद को अफगानिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद किया गया था। इन कैदियों की रिहाई का ऐलान खास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जारी कशीदगी और इंडियन फुटप्रिंट्स के अफगानिस्तान में इजाफे के बाद पाकिस्तान के लिए एक नई अलार्मिंग सिचुएशन को जन्म दिया है, क्योंकि इन दहशतगर्दों की रिहाई से पाकिस्तान में तकरीबी कार्रवाइयों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा सकता है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि मौजूदा तालिबान रजीम की तरफ से इन कैदियों को किस बुनियाद के ऊपर रिहा किया गया। अब ये भी जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान में इसराइली और इंडियन फुटप्रिंट्स में इजाफे और ख़ास तौर पर इंडिया में तैनात इसराइल के सफ़ीर का ताज़ा वीडियो बयान ये भी हालात को एक नए रुख पर देखने की गुंजाइश को पैदा करता है। और अफगान ये जो है इसराइली सफ़ीर इसके जारी वीडियो बयान में पाकिस्तान के लिए कौन सी धमकी दी गई है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तनाज़ा है अब ये किस रुख पर आगे बढ़ेगा। इस हवाले से डॉन अखबार के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई है। डॉन अखबार में शाया होने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सरहदी सूरत हाल के बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ जो इल्ज़ामात का सिलसिला है उसमें इजाफा देखने को आया है। और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान में फ़ज़ाई हमलों के इल्ज़ामात के बाद पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने सख्त रद्द अमल देते हुए वाज़े किया है कि इस्लामाबाद ने अपने सब्र की हद को खो दिया है। मंगल को तालिबान हुकूमत की तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया था कि पाकिस्तान ने खोस्त, कुन्नड़ और पख्तीका में फ़ज़ाई हमले किए हैं और इन फ़ज़ाई हमलों में 9 बच्चों समेत 10 अफराद अफगानिस्तान में वो हलाक हुए हैं। और अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट भी की थी, जिसके बारे में ये सबूत सामने आए थे कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इनफैक्ट जो तस्वीर शाया की हैं अपनी पोस्ट में वो पुरानी तस्वीरें थीं और अफगानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले से हलाक होने वाले बच्चों की तस्वीर को रीयूज़ किया गया था ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तरफ से। और इस हवाले से ISPR के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, जिन्होंने कल पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की थी, उसमें उन्होंने वाज़े किया था कि पाकिस्तान ने कभी भी अफगानिस्तान में किसी आम शहरी को निशाना नहीं बनाया। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है तो इसका ऐलान भी खुद करता है। उनका यह कहना था कि हमारे नज़दीक कोई अच्छे या बुरे तालिबान नहीं है, तमाम दहशतगर्द एक जैसे हैं। उन्होंने इस बात का इजहार भी किया था कि तालिबान हुकूमत को चाहिए कि वो एक रियासत की तरह फैसले करे, किसी गैर रियासती ग्रोह की तरह नहीं। और उन्होंने ये सवाल भी किया था कि अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो कब तक अबूरी रहेगी। ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान के जो एतराज़ात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसी पर्सपेक्टिव में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी तरह की राय का इजहार किया था, ये कहते हुए कि अब इस्लामाबाद को काबुल से हर तरह की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। इस्लामाबाद ये तवक्को करता था कि काबुल में एक बावकार और ज़िम्मेदार हुकूमत का
قیام ہوگا، اور اس حوالے سے اسلام آباد کی طرف سے کابل کے ساتھ ہمیشہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا جاتا رہا۔ لیکن اب جو صبر کی حد ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور کابل نے کسی بھی طریقے سے پاکستان کے حوالے سے ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کیا، جس کے بعد اب اسلام آباد نے افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پاکستان نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہ مکمل طور پر بند رہے گی، یعنی افغانستان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ یا تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ اور پاکستان کی طرف سے یہ جو دو ٹوک اظہار ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ہی وہ فیصلہ جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا وہ سامنے آیا۔ یہ لیٹر افغانستان کی جو انٹیریئر منسٹری ہے اس کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ اس لیٹر کے میں جو زبان استعمال کی گئی ہے پشتو زبان ہے، اور اس میں واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ افغانستان کی جیلوں میں قید 4300 افراد کو رہا کیا جا رہا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ 4300 افراد کو 2021 میں جب کابل کے اوپر طالبان نے قبضہ کیا تھا اس کے بعد ہزاروں جو قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا تھا، اور وہ قیدیوں کو امریکہ نے افغانستان میں کارروائی کے دوران انتہا پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنیاد پر جیلوں میں ڈالا تھا۔ طالبان کی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد ان 4300 افراد کو 2021 میں رہا نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ طالبان کی حکومت کا یہ ماننا تھا کہ یہ داعش کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور داعش کے بارے میں جو طالبان کی حکومت تھی اس کا یہ ماننا تھا کہ انہوں نے افغانستان کے اندر کئی طرح کی تخریبی کارروائیاں کی ہیں، اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ داعش طالبان کا ایک بڑا دشمن ہے اور وہ داعش کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ لیکن اب پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کے بعد یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے 4300 قیدیوں کا پل چرخی اور کابل کی مرکزی جیل سے رہائی کا، تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو ماضی میں ٹی ٹی پی کے ساتھ نسبت رکھتے تھے، اور داعش کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ داعش کے بھی جو ماضی میں لوگوں کو رہا کیا گیا تھا 2021 میں طالبان کی گورنمنٹ کے برسر اقتدار آنے کے بعد، تو ان میں سے بھی اکثر لوگوں نے واپس ٹی ٹی پی کے اندر شمولیت اختیار کی تھی، اور بعد ازاں ان لوگوں نے پاکستان کے قبائلی علاقہ جات میں جا کر دہشت گردی کا بازار گرم کیا تھا۔ اب یہ جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اور سزاؤں میں کمی کے ساتھ 4300 قیدیوں کی جو رہائی کا اعلان سامنے آیا ہے، یہ بھی انفیکٹ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اگلا بیچ بھی ممکنہ طور پر ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کرے گا۔ یہ پیش رفت اس وجہ سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ حال ہی میں افغانستان کی فوج کے ایک اہم کمانڈر نے 4000 خودکش حملہ آوروں کو پاکستان روانہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور ان کے اس اعلان کے بعد یہ 4300 انتہائی مطلوب افراد کو رہا کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طالبان کی ایک سٹیٹڈ پالیسی ہے جس کے تحت وہ پاکستان میں دہشت گردی کے بازار کو گرم کر کے یہ جو مبینہ حملہ ہوا تھا اس کا بدلہ لیں گے۔ اگر ہم حالیہ واقعات اور شواہد پر نظر دوڑائیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے حال ہی میں جو حملے کابل، خوست اور پکتیکا میں کیے گئے وہ زیادہ تر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر کیے گئے تھے، اور ان ٹھکانوں پر کیے گئے تھے جو پاکستان میں خاص طور پر خیبر بجوڑ اور وزیرستان میں دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ نومبر 2025 میں پاکستان کی طرف سے جو ڈیٹا ہے افغانستان سے پاکستان پر کیے جانے والے حملوں کا، اس کا ذکر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل اپنی میڈیا بریفنگ میں کیا تھا۔ اب یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ طالبان کی طرف سے کی جانے والی رہائیاں علاقائی دہشت گردی کی ایک نئی لہر کو پیدا کریں گی، اور اس لہر سے پاکستان کی اندرونی سلامتی کو براہ راست خطرہ لاحق ہوگا۔ اسی طرح یہ جو فیصلے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ افغانستان کے اندر انڈین فٹ پرنٹس کے ساتھ ساتھ اب
یہودی یا صہیونی فٹ پرنٹس بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افغانستان میں اسرائیلی اور انڈین موجودگی پاکستان کے لیے ایک حقیقی خطرے کے طور پر سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کا ثبوت اس وقت سامنے آتا ہے جب دلی میں تعینات اسرائیل کے سفیر ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں۔ اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسرائیلی سفیر یہ جو ممبئی اٹیکس تھے ان کی مذمت کرتے ہوئے پاکستان کو ممبئی اٹیکس کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ہر صورتحال میں انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے، اور انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتے ہوئے وہ دہشت گردی چاہے وہ پاکستان کی طرف سے ہو یا کسی بھی طرف سے ہو، وہ انڈیا کا ساتھ دے گا۔ انڈیا کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں اسرائیل اپنا بھرپور ساتھ دے گا، اور وہ انڈیا کے ساتھ ہر ایک فرنٹ پر لڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسرائیل کی طرف سے افغانستان میں انڈین موجودگی ہے اس کا بھی خیر مقدم کیا گیا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے افغانستان میں انڈین موجودگی کا خیر مقدم کرنا انفیکٹ اس پورے نیکسس کو ایکسپوز کرتا ہے۔ اب یہ جو تینوں فیصلے ہیں، یہ جو تینوں اعلانات ہیں، اگر ہم اس کو ایک لائن میں رکھ کے دیکھیں کہ پاکستان کی سرحد کے قریب جنگی ساز و سامان کی منتقلی، خاص طور پر انگور اڈا پر جس طریقے سے توپے اور ٹینکس کو لا کر کھڑا کیا گیا ہے، جس طریقے سے وہاں پر جو ہیوی ویپنز ہیں وہ وہاں پر لا کر ڈپلوائے کیے گئے ہیں، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ افغانستان کسی بھی لمحے پاکستان کے ساتھ سرحد کو گرم کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور انڈیا کی انوالومنٹ اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کر طالبان کو پاکستان کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو طالبان کی حکومت کی طرف سے تیسرا فیصلہ 4300 قیدیوں کی رہائی کا سامنے آیا ہے، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سرحدوں کو گرم کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اندرونی سلامتی کو خطرے میں لانے کے لیے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو پاکستان روانہ کیا جائے گا، اور ان کو پاکستان میں داخل کرانے کے لیے یہ جو سرحدی جھڑپیں ہیں اس کو بطور ایک ٹول کو استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ ایک ساتھ مل کر ایک ایسا تاثر دے رہی ہیں، یا یہ ایک ایسا پیغام دے رہی ہیں کہ پاکستان کو مستقبل کے اندر افغانستان کی طرف سے جو ہے وہ شدید خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو اثرات ہیں، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس یہ ایک عالمی ادارہ ہے، اور اس نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ 2024 کے مقابلے میں 2025 میں اب تک یعنی 11 ماہ میں، ابتدائی 11 مہینوں میں دہشت گردی جو کہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کی طرف سے ہوئی ہے، اس میں ان وارداتوں میں 2024 کے مقابلے میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ ٹی ٹی پی کے حملے جو ہیں وہ فوجی چوکیوں، شہری علاقوں اور یہ جو سرحدی قبائلی علاقے ہیں یہاں پر کی گئی ہیں۔ ساؤتھ وزیرستان میں کیڈٹ کالج پر خودکش حملہ، اور اس میں آئی ایس کی پے کی شمولیت جو ہے اس سے آؤٹ بڈنگ یعنی مسابقت بڑھ رہی ہے، جو کہ علاقائی استحکام کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ یہ جو رپورٹ ہے گلوبل ٹیررزم انڈیکس، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں یہ قبائلی مشران پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں، اور دباؤ ڈالتے ہوئے ان کو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جاری آپریشنز کو روکنے پر مجبور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور جو قبائلی مشران ہیں یہ طالبان کے دباؤ میں آ کر ریاست کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جناب آپ آپریشن نہ کریں، ہم اس صورتحال کو سنبھال لیں گے، اور اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے جو کوششیں ہیں وہ عموماً ناکام رہتی ہیں۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو گلوبیکس ٹیررزم انڈیکس ہے اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو رہائیاں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سے ممکنہ طور پر 2026 میں ٹی ٹی پی اور آئی ایس کی پے کے حملے دگنا ہو سکتے ہیں، جو کہ پاکستان کی اندرونی سیاست اور
पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम को मुतासर करने का सबब बन सकते हैं। मौजूदा हालात में ये बात अब कह देना कि जनाब तालिबान की अफ़गानिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक हकीकी ख़तरा और अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियाँ कर रही है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और वज़ीर दिफा ने जिस तरीके से इजहार किया है कि हमारी उनसे उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, और बिटवीन द लाइंस मेरा ख्याल है कि वो भी ये पैगाम दे रहे हैं कि इंडिया की तरह अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत को भी अब पाकिस्तान एक दुश्मन की नज़र से देख रही है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि जो इक़दामात अब तक सामने आए हैं वो भी इसी बात का इजहार कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दुश्मनी पर तुला बैठा है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर भी चंद पॉलिटिकल प्लेयर्स ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान के इस खेल के अंदर ना सिर्फ शरीक हैं, बल्कि उनके इक़दामात जो हैं वो पाकिस्तान दुश्मन अनासर के हाथ मजबूत करने का सबब भी बन रहे हैं। देखना ये है कि ये जो इस वक्त खामोशी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर, ये खामोशी कितनी देर बरकरार रहती है, क्योंकि ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश खेमा ही नज़र आ रही है, और ये तूफ़ान यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन होने जा रहा है। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.